ہے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے اگر باہر نکلنے کی نوبت آئی ہے تو حضور کے صدقے میں باہر آئے ہیں۔ وہ جانتے تھے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر جس کے صدقے میں نکالا گیا ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ وہ جانتے تھے جن کے صدقے میں تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے وہ مدینے کا مصطفیٰ ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے مولا تو ہمیں نبی بنا نہ بنا، رسول بنا نہ بنا، لیکن اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اس نبی کی امت میں ہم ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا بندہ مسجد میں بیٹھے ذکر نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، تسبیح نہ پڑھے، صرف مسجد میں بیٹھا بیٹھا سانسیں لیتا رہے تو جب تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اور نماز سے پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد گھر نہیں جائے گا، دکان نہیں جائے گا، بلکہ نماز تو پوری مکمل کر چکا ہے، فرض اپنا ادا کر چکا ہے، لیکن اس لیے بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ مسجد ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دنیا میں اگر سب سے بہترین جگہ ہے تو اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ تیرے گھر میں حاضر ہے۔ بولیے یار آپ جانتے ہو جو سخی مہمان ہوتا ہے سخاوت کرنے والا، جب آپ اس کے گھر جاتے ہو تو لمبا چوڑا دسترخوان لگاتا ہے، سارے فروٹ اپنے دسترخوان پہ حاضر کرتا ہے، مہنگی سی مہنگی جو اس کے ضلع میں مشہور دکان ہوتی ہے وہاں سے مٹھائیاں خریدتا ہے کہ اچھی سے اچھی قیمتی سی قیمتی مٹھائی لا کر اپنے مہمان کے سامنے لا کر کے رکھوں۔ یعنی میزبان کے گھر میں جب مہمان آتا ہے تو میزبان یہ چاہتا ہے کہ اپنی پوری کمائی اس کے سامنے حاضر کر دوں تاکہ کل گھر سے باہر جا کر کے یہ میرے رشتہ داروں میں جائے اور محلے والوں میں جائے تو میرا چرچا کرے کہ میں جس میزبان کا گیا تھا وہ میزبان بڑا سخی تھا، اس نے قسم قسم کی نعمتیں اپنے دسترخوان پہ حاضر کر دی تھی۔ یار ذرا اندازہ لگاؤ جب بندوں کی کرم نوازی اور بندوں کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والے ہمارے خالق کی سخاوت اللہ کا گھر ہے۔ جو بندہ اس کے گھر میں آ جاتا ہے تو اس کو نوازنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کرتا ہے، رب کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اور آج آپ یہاں سے یہ بات لے کر کے جائیں کہ یہ آج آپ نے میلاد کی محفل سجائی ہے، آج بندہ پریشان ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، بہت سارے دنیاوی مصیبتوں میں گرفتار ہے، کیس میں پھنسا ہوا ہے، قید میں بند ہے، وہ ادھر ادھر کے چکر لگا رہا ہے، کچہری جا رہا ہے، کورٹ جا رہا ہے، تھانہ جا رہا ہے، نیتا کے دروازے پر جا رہا ہے، پردھان کے دروازے پر جا رہا ہے۔ یار تجھے کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پردھان اور نیتا کی دہلیز پر حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے مالک حقیقی کی دہلیز پر آ جا، تو اللہ کے گھر میں آ جا اور اس حقیقی مالک سے مانگ مولا میں پریشان ہوں میری پریشانی کو دور فرما دے، مولا میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا فرما دے۔ جب اس کو مالک حقیقی کی بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو جھکا دو گے پروردگار عالم رحمت کے فرشتوں کو آپ کے استقبال کے لیے نازل فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا اور آپ کا یہ مقدر کی معراج کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اللہ کی مقدس اور پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ یار باہر محفلیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، بندہ گٹکا بھی کھاتا ہے، بے وضو بھی ہوتا ہے، لیکن جب مسجد میں بیٹھتا ہے تو مسجد کے ادب و احترام کا خیال رکھا کرتا ہے، باوضو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک میں اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ مومنوں کے بارے میں زور سے بولیے، ابھی میں میلاد پر بولوں گا لیکن کچھ کام کی باتیں بھی ہو جائیں، اسلامی ہوتی رہے۔ کوئی بندہ موبائل پہ بات کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے برا گمان رکھتے ہیں، یار یہ کسی سے غلط بات کر رہا ہے، کہیں کسی سے بات کر رہا ہے، گناہ کی بات غلط بات کر رہا ہے، امام ہی ہے تو لوگ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ ظن المؤمنین خیرا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔
बुरा बदगुमानी ये क्या है? बोलिए नाजायज हराम है। मोमिन के बारे में बदगुमानी नहीं करना चाहिए, अच्छा गुमान। और मेरा गुमान ये है जितने यहाँ बैठे हैं इनमें अक्सर बावजू बैठे हैं, अक्सर ऐसे हैं। इशा की नमाज पढ़ी और महफिल का आगाज हो गया, कुछ हो सकता है ऐसे हो जिनका वजू टूट गया, वरना ज़्यादातर सब लोग बावजू ही हैं। आप अंदाजा लगाइए जब सब बावजू होकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हो तो रहमत के फरिश्तों को नाज़िल होने से कौन रोक सकता है? यूं ही अगर सरे बाजार महफिल सजा ली जाती है तब भी अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हाजिर होते हैं। और ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हाजिर हैं और अल्लाह की बारगाह में जाकर गवाही देंगे, मौला हम उस महफिल से आ रहे हैं जहाँ तेरे बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र खैर कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। आओ सुनना है जिक्र मुस्तफ़ा को। आज लोग एतराज करते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ये सुन्नी का नारा होता है 12 रबीउल अव्वल के शरीफ के महीने में। हर गली हर कूचे हर बाजार में ईद मिलादुन नबी की महफिल कायम है, ईद मिलादुन नबी का जलसा कायम है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस कायम है। हुजूर की आमद पर झंडे छतों पर लहरा रहे हैं, लेकिन एतराज करने वाला एतराज कर रहा है, इनकार करने वाला इनकार कर रहा है। यार अल्लाह ने तो 2 ही ईदें बनाई थी, ये तीसरी कहाँ से आ गई? ये तीसरी ईद तुम कहाँ से ले आए? हमने कहा प्यारे तूने कुरान को नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो कुरान को समझा नहीं है, तूने हदीस को नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो हदीस को समझा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें नहीं है बल्कि मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन बंदों के लिए जुमे के दिन को ईद बना दिया है। बोलिए इन्नल्लाह तआला जअलहु ईदन लिलमुमिनीन, अल्लाह ने जुमे का दिन मोमिनों के लिए क्या बनाया है? ईद बनाया है। और जुमा साल में 52 मरतबा आता है। कितनी बार आता है? 52 मरतबा आता है। तो 52 ईदें तो मोमिनों की इसी हदीस से साबित हो गई। और उसके अलावा कुरान पढ़िए, मुस्तफा की हदीस पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जिस दिन जो नेमत अता फरमाता है तो नेमत मिलने वाला दिन भी ईद हुआ, नेमत मिलने वाला दिन भी ईद हुआ करता है। आइए मैं इसको कुरान से साबित करूं, जो कि खानपुर है। कोई पूछे तो